السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الحجر کی آیت نمبر 81 سے لے کے آیت نمبر 86 تک ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتیناہم آیاتنا، اور ہم نے انہیں عطا کی۔ آتینا میں بار بار آپ کو بتلا چکا ہوں کہ اس کا معنی دینا۔ ہم نے دی انہیں آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ فکانو، تو تھے وہ، انہا، ان سے، موردین، اعراض کرنے والے۔ الف عین رے الف ضاد، اعراض، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں، اور اردو میں بھی یہ اعراض برتنا ہوتا ہے۔ مورد کی جمع ہے موردین۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے۔ وَقَانُوا، اور وہ تھے، يَنْحِتُونَ، وہ تراشا کرتے، وہ تراشتے تھے۔ نون ہاتا، تراشنا۔ من الجبال، پہاڑوں سے۔ بیوتن، گھر۔ آمنین، امن کے ساتھ، یعنی بے خوف ہو کر۔ اور وہ سب پہاڑوں سے گھر تراشا کرتے تھے بے خوف ہو کر۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، فَأَخَذَ، پس پکڑ لیا، ہم ان کو، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، چیخنے، صیحہ کل پرسوں بھی پڑھا تھا۔ مصبحین، صبح کے وقت، صبح کرتے ہوئے۔ سواد با ہا صبح بن سکتا ہے۔ انہیں صبح کرتے ہوئے چیخ نے پکڑ لیا۔ فما، پھر نہ، اغنا، کام آیا، یعنی پھر ان کو غنی نہ کیا، انہم، ان سے، انہم ما، جو، کانو یکسبون، وہ کمایا کرتے تھے، اور جو وہ کمایا کرتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا۔ وما خلقنا، اور ہم نے پیدا نہیں کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو۔ وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، جو ان دونوں کے درمیان ہے، زمین آسمان کے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی ہم نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک سا گھڑی کو کہتے ہیں، ساعت، قیامت اس کا مطلب ہے، الساعۃ لآتیۃ، یقیناً آنے والی ہے، لام تاکید کا ہے۔ فَاصْفَحِ صَفْحًا، پس آپ درگزر کریں، درگزر کرنا، الجمیل، اچھا۔ پس اور بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، آپ اچھا درگزر کریں۔ یہ سواد فا ہا جو ہے، یہ کسی بھی چیز کے چوڑے حصے کو کہتے ہیں۔ پتھر کا چوڑا حصہ ہو، یا آسان لفظ جو صفا ہے، یہ بھی چوڑا ہوتا ہے، صفا، یا کوئی نوکدار صفحے بھی دیکھیں آپ۔ مسافہ بھی اسی سے ہے کہ ہاتھ سے ہاتھ جب ملاتا ہے بندہ تو صفحے سے صفحہ ملاتا ہے، ہاتھ کا صفحہ، چوڑا حصہ۔ تو اس کا معنی درگزر کرنا کیسے ہوا؟
کہ جب خندہ پیشانی بندہ یوز کرتا ہے، کھلا دل استعمال کرتا ہے، تو پھر وہ درگزر ہی ہوتا ہے۔ آج کا اگلی آیت پڑھیں۔ ان بے شک ربا کا تیرا رب هو الخلاق، وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، خلاق العلیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کا رب پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب خوب پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق کو کل والے سبق سے پھر ملانا ہوگا۔ کل کے سبق میں آخری آیت تھی کہ ہجر والوں نے جو تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ ہجر والے کون ہیں؟ صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ ان کو ہجر والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پہاڑوں کے اندر گھر بنا کے رہتے تھے۔ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، اور جو نبی کو جھٹلاتا ہے وہ اصل میں اللہ کو جھٹلاتا ہے، چونکہ پیغمبر اللہ ہی کا پیغام لے کر تو آتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو نشانیاں دی، لیکن وہ منہ پھیرنے والے تھے۔ مشہور نشانی کیا تھی صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے؟ وہ اونٹنی مانگی تھی انہوں نے، اور پھر اس کو چرنے پھرنے سے روکنے لگے، پھر اس کی کونچیں کاٹیں۔ آپ پیچھے یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ تو نشانیاں مانگتے بھی اور منہ بھی پھیر لیتے، اور مکے والے بھی تو ایسے ہی کرتے تھے نا۔ اور وہ پہاڑوں کے اندر بے خوف ہو کر گھروں کو تراشتے تھے، یعنی پہاڑوں کو کھود کر وہ گھر بناتے تھے۔ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی طاقتور قوم تھی، اور کس قدر اس دور میں وہ کس قدر ہنر مند تھے۔ اور یہ مدینہ منورہ سے جائیں فلسطین کی طرف تو یہ علاقہ پڑتا ہے آگے، اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی لڑائی میں وہاں سے گزرے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، جلدی جلدی نکل جاؤ۔ تو وہ پہاڑوں کے اندر گھروں کو بناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ان پہاڑوں کے اندر جو گھر ہیں وہ تر و تازہ ہیں، کیونکہ پہاڑ اتنا مضبوط ہے، اس کے اندر گھر ہوگا تو وہ تو نہیں مٹے گا جلدی، اور وہ عبرت کا سامان ہے۔ اور مکے والے جانتے تھے اس علاقے کو، اس لیے اس کی مثال بھی سنائی گئی۔ پھر ان کو چیخ نے آ کر صبح جب وہ کر رہے تھے، یعنی صبح ہو رہی تھی، تو چیخ نے آ کے پکڑ لیا۔ دیکھ لیں اتنے مضبوط گھر جہاں نہ کوئی بمباری اثر کرے، نہ کوئی پانی چڑھے پہاڑوں پر، لیکن اللہ نے ایک چیخ بھیجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جو کچھ وہ بناتے تھے وہ ان کے کام نہ آیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہم ہی نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو مکے والے نہیں مان رہے، تو خالق تو ہم ہیں، یہ بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ قیامت ضرور آ کے رہے گی، اور آپ نے درگزر مثالی کرنا ہے، ایسا درگزر کریں جو شاندار ہو۔ اور آپ نے دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر درگزر کرنے کی، معاف کرنے کی، نرم دلی کی، دشمنوں سے اچھے برتاؤ کی تخیر کر دی، مثالیں قائم کر دی۔
جو آپ کے جانی دشمن تھے ان کو بھی گلے لگایا، اور جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ جنہوں نے آپ کو مکے سے نکالا، ہجرت پہ مجبور کیا، جہاں اللہ کا گھر تھا، جب اللہ نے فتح دی تو ان کو بھی معاف کر دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ تیرا رب خوب پیدا کرنے والا ہے، یعنی خالق تو وہی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ جو یہ مکے والے کر رہے ہیں اللہ اس سے ناواقف نہیں ہے، اور ایک دن آنے والا ہے جو قیامت کا دن ہے، ان کا حساب چکا دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمان حکمرانوں کو یہ غیرت نصیب فرمائے کہ وہ فلسطین میں مسلمان جو پس رہے ہیں، بیٹیاں، بیٹے، بہنیں، مائیں، ان کی مدد کے لیے راست اقدام کا اعلان کریں، جہاد کا اعلان کریں، تاکہ پوری امت مسلمان اللہ کے دشمنوں کے ساتھ لڑے۔ یہ زندہ رہنا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، جس نے زندگی دی ہے اس کے حکم پر کٹ مرنا ہی اصل زندگی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔